اگر تمہاری بات مانے وفات کا غم ہم کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ میرے آقا حیات النبی ہیں۔ نماز کے اندر دیکھ لیں بھئی، سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا باقاعدہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی چارپائی پہ اپنے بیڈ پہ سویا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم دروازے بجاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اللہ کے بہت کوئی ایسا ناگزیر اس لیے منع ہے، وہ حکمت بھی بیان کی گئی کہ سویا ہوا آدمی نہ سلام سنتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں، کیا سیاستہ میں یہ حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جب قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو قبروں والوں کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ بھئی سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا منع کر دیا اور قبروں والوں کو سلام کہنے کا حکم دیا۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، طبرانی بہقی میں فرمایا کہ قبر والا تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہارے ساتھ اس کا تعارف تھا تو پہچان لیتا ہے فلاں بندہ سلام کہہ رہا ہے۔ دنیا میں متعارف نہیں تھا تو پھر وہ پہچانتا نہیں ہے قبر والا، لیکن سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب بڑے توجہ سے سنیے، نماز کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ذرا غور سے سنیے اور پوچھئے، کسی بھی عربی دان سے پوچھیں۔ یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، السلام علیکہ نماز کے اندر ہے۔ علیکہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ضمیر خطاب کی ہے، سامنے جس سے بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہم سلام کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے پیارے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سارے بولیں آپ پر سلام ہو۔ نماز میں یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ایک دفعہ پڑھیں السلام علیکہ ایہا النبی۔ علیکہ نماز کے اندر جائز ہے تو باہر کیوں جائز ہے؟ بعد میں پڑھیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے اس کا کوئی ثبوت نہیں، بس ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ سارے ثبوت اور دلیلیں پڑھ کے بھی سنائیں تو وہ کہاں سفید والی بات ہے، وہ اپنی رٹ اڑی ہوئی ہے۔ ثبوت کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ ایھا النبیوں کا معنی یہ حرف ندا ہے، دو حرف ندا ہیں۔ کسی وہ 10ویں جماعت کے عربی پڑھنے والے سے پوچھ لو، حرف ندا دو ہیں، یا اور ایھا، یا اور ایھا۔ نماز میں ایھا ہے، یا ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی ہے سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے پیارے نبی۔ بھائی شریعت بیکار کام کا حکم دیتی ہے؟ جس کام کا فائدہ ہی کو نہیں، شریعت تو حکم نہیں دیتی۔ معاذ اللہ ان کی بات مان لیں کہ حضور تو معاذ اللہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ بڑی گندی گفتگو کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا، تو یہ بیکار کام ہے یا کہ میرے آقا کو سلام پہنچ رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہے جی، اور جب سلام کہا جاتا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کہنا سنت، سلام کہنا سنت اور جواب دینا واجب۔ اب میں آپ کو سلام کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے جو سلام کہا ہے یہ مجھے سنت کا ثواب ملا ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے جواب دینا واجب ہے، آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے۔ بھائی ہر سلام کہنے والے کو جواب دینے کا حکم ہے کہ واجب ہو گیا، تمہیں سلام کا ہے جواب دو، اور جو جواب نہیں دیتا وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ
کہ مسلمان تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تم اس کا جواب نہیں دیتے۔ اب جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کیا خیال ہے جب حضور کو نماز میں سلام کہتے ہیں تو حضور جواب نہیں دیتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب میں پڑھتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبیو، تو میں ایک لمحے کے لیے سجدہ کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم میرے سلام کا مجھے جواب دے رہے ہیں، واہ واہ، سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نماز کے اندر صرف سلام پہ اکتفا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑی سی ڈنڈی اندر سے مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ در پردہ کہتے ہیں، لیکن اپنی محفل میں اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہاں کھل کے بات کرتے ہیں معاذ اللہ۔ میں نے خود ان کی نجی مجلس میں ایک سفر کے دوران میں نماز کے لیے ایک جگہ رکا، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے، آؤ اللہ کی باتیں، دین کی باتیں کریں گے۔ وہ دین کی باتیں کر رہے تھے تو دین کی بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں، نبی کی حاجت نہیں، رسول کی حاجت نہیں۔ لیکن بے نیاز رب نے بھی پھر ایسا بندوبست کیا ہے، رب فرماتے ہیں میری نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، خالص نیت کی تھی اس نماز دی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ نے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خالص عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، خاص نیت کی تھی اس نماز دی، بھئی خاص نیت کر رہے ہیں نماز کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو بندگی رب کی ہے، مدینے والے پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نعرہ رسالت، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسی نماز میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ کی بندگی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، حضور کی عبادت، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ تعظیم ہے، یہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، عبادت رب کی ہے، تعظیم ساری کی ساری مدینے والے مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے نماز میں تعظیماً ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور پہ درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی ولی غیر اللہ ہوتے ہیں یا ان کی حاجت و ضرورت نہیں، بھئی نماز کے اندر تو حضور کا اسم مبارک 4 دفعہ لیتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، ہر نمازی نماز میں نبی پاک کا اسم پاک کتنی دفعہ لیتا ہے؟ 4 مرتبہ۔ 4 دفعہ۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنی دفعہ نام آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ یا تو ابراہیم خلیل اللہ کے بھی نام ہے، حضور کا نام بھی ہے، تم کہتے ہو یہ غیر اللہ ہے، اللہ، یہ ساتھ ملاتے پھرتے ہو، بھئی ساتھ کون ملاتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہیں، ہے جی۔